السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ۔ کافی دنوں کے بعد ایک بار پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں درون ٹی وی کے پلیٹ فارم پہ۔ آج ایک استعفے پہ بات کرتے ہیں اور بلوچستان کی سیاست پر کہ بلوچستان کی جو سیاست ہے وہ کس نیج پر پہنچا ہے اور کون سی سیاست کی جا رہی ہے۔ استعفے کے ساتھ ساتھ بلوچستان کی سیاست پر بھی آج بات کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے، اپنا فیڈ بیک دینا ہے اور گھنٹی کا بٹن دبانا ہے۔ دیکھیں جی، بلوچستان کی اگر آپ دیکھیں گزشتہ 20-25 سالوں میں سیاست کا جو معیار ہے وہ آپ کو دن بدن گرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس سے پہلے بھی بلوچستان کی جو سیاست ہے وہ کوئی ایسی مثالی نہیں تھی، لیکن بلوچستان کے نام پر بننے والی جو جماعتیں تھیں یا جنہیں آپ قوم پرست جماعتیں کہتی، ان کے پاس تھوڑا بہت وہ اصول رکھتے تھے، سیاسی اصول ان کے پاس ہوتا تھا، ایک نعرہ، ایک منشور ان کے پاس ہوتی تھی، اسی منشور پہ، اسی نعرے پہ وہ اپنی سیاست کرتے تھے۔ لیکن 2000 کے بعد آپ دیکھیں گے، اسپیشلی جنرل مشرف کے آنے کے بعد باقی پاکستان میں سیاست کا جو معیار ہے وہ تبدیل ہوا ہے، لیکن بلوچستان سب سے زیادہ اس سے متاثر ہوا ہے۔ دیکھیں، آج کی سیاست پر بات کرنے سے پہلے تھوڑا اگر ہم پیچھے چلیں، جو استعفے کی میں نے بات کی وہ سید احسن شاہ صاحب کا استعفیٰ ہے BNP سے۔ جو میرے عمر کے لوگ ہیں یا مجھ سے عمر میں بڑے ہیں ان کو پتہ ہے کہ سردار عطا اللہ خان مینگل نے ایک پارٹی بنائی تھی جب جلاوطنی سے وہ واپس آئے۔ ایک خلا برال ایک خالی تھی، ایک خلا تھا بلوچستان میں سیاست کے لیے اور قوم پرستی کی سیاست کے لیے۔ تو سردار عطا اللہ خان مینگل نے بلوچستان نیشنل پارٹی کے نام سے ایک پارٹی بنائی، خود ان کے سربراہ بنے، اور چونکہ ایک ہیوی ویٹ شخصیت تھے صدر عطا اللہ خان، تو بلوچستان کے زیادہ تر نامور سیاستدان، سردار، نواب اور ورکر بھی انہوں نے BNP جوائن کر لی۔ BNP بلوچستان کی ایک بہت بڑی پارٹی بن گئی۔ اگر آپ یوں کہیں کہ BNM کے بعد اگر بلوچ قوم پرستی میں کوئی بڑی پارٹی بنی ہے تو وہ تھی BNP۔ آپ مجھ سے اختلاف رکھ سکتے ہیں، لیکن میرے نظر میں BNM اور BNM کے ٹوٹنے کے بعد BNP، بلوچ سیاست BNM سے شروع ہوتی ہے، پھر آپس میں اختلافات، ٹوٹ پھوٹ، پھر BNP بنتی ہے۔ سردار اختر جان مینگل بھی BNM کے پیداوار ہیں۔ تو سردار عطا اللہ خان مینگل کی جب واپسی ہوئی، جلاوطنی ختم ہوئی، تو جیسے میں نے کہا ایک خلا موجود تھا بلوچستان کی سیاست میں، وہ سردار عطا اللہ خان نے فل کرنے کی کوشش کی۔ تو 1996 میں غالباً BNP بنی۔ BNP میں سراوان، مکران، جالاوان، یہ تقریباً تمام سیاستدان جو آج آپ کو نظر آتے ہیں یہ ان میں شامل تھے۔ اس میں سردار ثناء اللہ لیں آپ، بنگلزئی، شاوانی، مکران کے بڑے جو گھرانے تھے وہ سیاسی لوگ سب تقریباً اس میں شامل ہوئے، تو ایک بہت بڑی پارٹی بنی BNP۔ لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ BNP زیادہ دیر تک مستحکم نہ رہ سکی اور جلدی ٹوٹ گئی۔ جب BNP بنی تو الیکشن ہوئے تو بڑی پارٹی بنی BNP پارلیمنٹ کے اندر۔ بہرحال شاید ایک سال یا پہلے کونسل سیشن میں BNP تتر بتر ہو گئی۔ تو BNP کی بطن سے 3 اور دھڑے بنے۔ BNP عوامی بنی، BNP مینگل بنی،
اور میر حاصل خان بزنجر صاحب کی سربراہی میں بلوچ ڈیموکریٹک پارٹی یا بلوچستان ڈیموکریٹک پارٹی شاید ایسی کوئی بنی تھی. لیکن بی ایم پی عوامی کو جنرل پرویز مشرف کا زیادہ ایک دور تھا. بی ایم پی عوامی نے مشرف کے دور میں اچھی تگڑا ہوا، مسل اس کے آنے شروع ہوئے، اور شاید واحد قوم پرست پارٹی تھی کہ پارلیمنٹ کے اندر اس کے 5-7 لوگ بلوچستان کے پارلیمنٹ میں موجود تھے. سینٹ میں بھی بی ایم پی عوامی کی موجودگی تھی اور قومی اسمبلی میں بھی تھی. اس ٹائم ایسا لگ رہا تھا کہ بی ایم پی عوامی جو بنی ہے وہ شاید بی ایم پی مینگل کی ٹکر کا ایک ذرا کہ اسی کے دڑے سے بنی ہوئی ہے، تو ٹکر کی ایک پارٹی ہے. جو بلوچستان ڈیموکریٹک پارٹی تھی اس کا کوئی حال نہیں تھا، وہ پتلی حالت تھی اس کی. میر حاصل خان ظاہر ہے کہ ایک نامور سیاستدان تھے اور اس کی سربراہی تھی. گنے چنے چند لوگ بلوچستان ڈیموکریٹک پارٹی میں شامل ہو گئے، لیکن پارلیمنٹ کے اندر اس کی کوئی نہ موجودگی تھی نہ گراس روٹ پہ کوئی تھی. بہرحال بعد میں بلوچستان ڈیموکریٹک پارٹی ضم ہوئی نیشنل پارٹی میں، بی این ایم نیشنل پارٹی بنی، وہ الگ ٹاپک ہے. لیکن بی ایم پی جو سردار اختر جان مینگل نے جسے لیڈ کیا، جسے بی ایم پی مینگل کہا جاتا ہے، اس نے جیسے تیسے سخت حالات ہوں، اچھے ہوں برے ہوں، بہرحال اس کے ورکر بی ایم پی کے ساتھ رہا. کمیٹڈ ایک ورکر بی ایم پی کے ساتھ موجود تھی، مکراں سے لے کر کوئٹہ تک، گوادر تربہ سے لے کر کوئٹہ تک ایک اچھی خاصی کمیٹڈ ایک ورکر بی ایم پی کے پاس ہوتی تھی. ہمیں یاد ہے حبیب جالب کی شہادت کے بعد جو صورتحال بنی کوئٹہ میں، یہاں سردار اختر جان مینگل کو گرفتار کیا گیا، اس کو پنجرے میں بند رکھا گیا اور پھر جلا وطن ہو گئے. اس کے بعد پارٹی پر بڑا پریشر تھا، حبیب جالب صاحب نے اس کو لیڈ کرنے کی کوشش کی، وہ بیچارے شہید ہو گئے. بی ایم پی کے ورکر مارا جانے شروع ہو گئے. تو سب یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید بی ایم پی ختم ہو گئی ہے. لیکن پھر آپ نے دیکھا 2018 میں، 13 میں تھوڑا بہت، لیکن 18 میں بی ایم پی نے کم بیک کی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بی ایم پی نے پرفارم نہیں کی. اس کے جو ایم پی ایز وغیرہ تھے، جو ہمارے دوست ہیں، بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگتی ہے، کبھی ناراضگی ہوتی ہے، کبھی شغل مذاق بھی ان سے چلتا ہے، لیکن میرے خیال میں کہ کوئی ایسی کارکردگی بی ایم پی کی ایم پی اے شپ کی جانب سے نہیں ہوئی. اور بی ایم پی کے اندر لوگ ایم پی اے شپ کے دوران کچھ لوگ ٹوٹ گئے. ظاہر ہے وجوہات ہوتی ہے نا، اور زیادہ تر پارٹیاں کس ٹائم ٹوٹتی ہیں؟ جب سینٹ کے الیکشن ہوں. تو بی ایم پی کے بھی اکا دکا ایم پی ایس بھی، ایک میرے خیال میں ڈائریکٹ، ایک دو انڈائریکٹ، سینٹ کے انتخابات میں ادھر ادھر ہو گئے. اب معاملہ کیا ہے کہ یہی سینٹ کے انتخابات ہیں. ایک طرف بی ایم پی کے ایک رکن اسمبلی خاتون جو ہے وہ ناراض ہوتی ہیں، اور دوسری طرف احسان شاہ صاحب بڑے ہمبل انسان ہیں، اچھا ہمارا رابطہ ہے، بڑے شریف انسان ہیں، شریف المزاج ہیں، اور بلوچستان کی سیاست میں کافی سینئر بھی ہیں. ان کی اہلیہ بی ایم پی جوائن کرتی ہیں. الیکشن جو سینٹ کے انتخابات ہیں اس میں ڈاکیومنٹس جمع کیے ہیں انہوں نے آزاد حیثیت سے شاید یا کسی اور پارٹی سے، اب یاد نہیں ہے مجھے. لیکن کل انتخابات ہونے جا رہے ہیں سینٹ کے. کوئٹہ کے ایم پی ہاسٹل کے اندر اچانک سے ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے اور احسان شاہ صاحب کی اہلیہ بی ایم پی جوائن کرتی ہے. اور احسان شاہ صاحب خود ایم پی اے ہیں اس ٹائم، لیکن وہ خود پارٹی جوائن نہیں کرتے، کیونکہ وہ پاکستان نیشنل عوامی پارٹی یا پاکستان نیشنل پارٹی عوامی، ایسا پاکستان نیشنل پارٹی عوامی ابھی بھی دوبارہ انہوں نے وہی بنائی ہے، اس کے اکلوتے سربراہ ہیں. انہوں نے شمولیت نہیں کی، انہوں نے کہا کہ بعد میں ہم
شمولیت کروں گا، لیکن ان کی اہلیہ نے شمولیت کی۔ اب ذرا ادھر دیکھیں کہ ایک طرف حسین واڈیلا جو ہے کمیٹڈ بی ایم پی کا سینئر ورکر، خزدار سے خاتون، کچھ اور مطلب میں گنوانا نہیں چاہتا، اس کی جگہ بی ایم پی کی لیڈرشپ نے احسان شاہ صاحب کی جو اہلیہ ہیں ان کو سینٹ میں انہوں نے اپنا ووٹ وغیرہ اس کی حمایت کر لی۔ پھر ایک بار ایسا بھی آتا ہے کہ سینٹ کے چیئرمین کے لیے ایک معاملے میں اور سب کے سامنے ہے کہ بی ایم پی کے 2 سینیٹرز نے اپنی پارٹی کے ساتھ بے وفائی کی، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ لیڈرشپ نے کہا کہ نہیں جی پریشر تھا، لیکن بعد میں ایک سینیٹر اس ٹائم چھوڑ کے چلے گئے، ایک آج چھوڑ کے چلی گئی۔ احسان شاہ صاحب نے اپنے آبائی علاقے میں ایک پریس کانفرنس کی، چونکہ وہ 2024 کے انتخابات ہیں اس میں انہوں نے شمولیت کر لی بی ایم پی میں، لیکن ابھی 2 سال ہو رہے ہوں گے، زیادہ سے زیادہ 1.5 سال ہو رہے ہوں گے، انہوں نے پارٹی چھوڑ دی۔ موقف اختیار کیا ہے احسان شاہ صاحب نے کہ بی ایم پی کی جو قیادت ہے یا بی ایم پی کی جو سیاست ہے وہ تھوڑا سا سخت ہے، تو ہمارے جو ورکر ہیں ان کی مزاج جو ہے وہ یہ سختی برداشت نہیں کر سکتی، تو اس سختی کی وجہ سے دوبارہ انہوں نے پرانی جماعت پاکستان نیشنل پارٹی عوامی، انہوں نے کہا کہ میں دوبارہ اسی پارٹی کو فارم کروں گا، یعنی کہ 1.5 سال کے اندر پارٹی میں بی ایم پی میں شامل ہو گئے ہیں اور اس سے نکل بھی گئے ہیں۔ اور اس سے پہلے میں نے جیسے آپ کو عرض کی 1997 میں بھی احسان شاہ صاحب بی ایم پی میں تھے، انہوں نے بی ایم پی اس ٹائم چھوڑ دی اور عوامی میں شامل ہو گئے ہیں۔ اب ان کا موقف ہے کہ جی بی ایم پی کی جو سیاست ہے وہ سخت ہے، اس کو ہم افورڈ نہیں کر سکتے، تو ادھر وہ جو سیاست کا جو معیار ہے نا، ادھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس سیاست میں سختی کیا ہوتی ہے، نرمی کیا ہوتی ہے۔ سختی ظاہر یہی ہے کہ سردار اختر جان مینگل کہتے ہیں کہ جی بی وائی سی کی قیادت گرفتار ہے، انہوں نے جلسے جلوس کیے، خودکش حملے ہو گئے، موجودہ اسٹیبلشمنٹ تھوڑا بہت ناراض ہے بی ایم پی سے، اور سختی یہی ہے ظاہر ہے۔ اور نرمی یہ ہے کہ جی بس سب کچھ اچھا ہے، اپنی سیٹ لے کے آئیں، اسمبلی میں بیٹھیں، فنڈ لیں اور بیٹھے رہیں، اور نہ بلوچستان کے حق کی بات کریں، نہ حقوق کی بات کریں، نہ عوام کی بات کریں، نہ کوئی سیاسی ایکٹیویٹیز کریں، نہ کسی پہ تنقید کریں، نہ کسی کو اچھا کہیں نہ کسی کو برا کہیں، بس نرمی تو یہی ہوگی۔ پھر اسی سختی اور نرمی کی سیاست نے بلوچستان کی جو صورتحال ہے اس نہج تک پہنچائی ہے۔ اگر میں اپنے گھر کی معاملات پہ، اپنے گھر کے مسائل پہ اگر میں بات نہیں کرتا، میں اس کو سختی سمجھتا ہوں، تو پھر اس گھر میں ہونے نہ ہونے کا میرے وجود کا کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا پھر نا۔ اب سیاست 2 ڈگر پہ چل رہی ہے، ایک وہ ہے جو اکثریت یہ ہے کہ جی نون لیگ کے نام پہ، پیپل پارٹی کے نام سے، باپ کے نام سے، کاف لیگ کے نام سے مرات لیں، ایم پی اے شپ لیں، سیٹیں بانٹیں، جاب بیچ دیں، اسکیمیں بیچیں، اور کوئی تمہیں پوچھنے والا نہ ہو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ ایک منظور نظر ہو جائیں، جو دل کرے آپ کرتے جائیں۔ یہ ہے ایک سیاست، یہ ہے جسے لوگ سیاست کہتے ہیں، بہت سارے سیاستدان اس کو سیاست کہتے ہیں، جس کا عوام کے سود و زیاں سے کوئی تعلق نہیں ہے، عوام سے بیگانہ، عوام ان سے بیگانہ، بس باقی معاملات سب کچھ چل رہے ہیں۔ ایک سیاست یہ ہے۔ اب اس سیاست سے نقصان کیا ہوا ہے؟ اس سیاست سے آدھے سے زیادہ نوجوان اس وقت نہ حکومت کو صحیح سمجھتے ہیں، نہ ریاست کی پالیسی کو صحیح سمجھتے ہیں، نہ وہ جو اسمبلیوں میں آ کے بیٹھتے ہیں بلند و بال دعوے کرتے ہیں، بڑی بڑی دعوے کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، نہ ان نوجوانوں کا، اس عوام کا اتنا بڑا خلا پیدا، ہر آنے والے دن یہ خلا بڑھتا جا رہا ہے۔
اس کا نقصان یہ ہوا ہے۔ ابھی کوئی اس کو اگر فائدہ سمجھتا ہے تو اس کی مرضی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نقصان ہے۔ دوسری یہ ہے کہ جی آپ اپنے حق کی بات کرتے ہیں، کہیں پہ ناانصافیوں کی بات کرتے ہیں، اپنے وسائل کی بات کرتے ہیں، اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، یہ وہ ہے جو عام لوگ ہر جگہ، سندھ والے بھی یہ بات اپنے حق کی بات کرتے ہیں۔ آپ ذرا جو رویہ اپنے بلوچستان کے ساتھ اختیار کیا ہوا ہے، اگر آپ سندھ کے ساتھ ایک مہینے کے لیے کر کے دکھائیں، آپ دیکھیں سندھی جو پیپل پارٹی جو خود کو قومی پارٹی کہتی ہے نا، وہ اگر بی ایم پی سے سخت ڈگر پہ آ کے کھڑا نہیں ہوا پھر آپ بتا دیں۔ ہم نے دیکھا نا، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے۔ ہر صوبے کے ظاہر کے جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں نا، وہ ایک سپاہی ہوتا ہے اپنے حق لینے کا، وہ سیاستدان سپاہی ہوتا ہے، پھر ہم جیسے لوگ ان کے پیچھے ہوتے ہیں نا۔ تو ابھی اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ سخت سیاست ہے، یہ نرم سیاست ہے، تو پھر ایسے ہی چلتا رہے گا، اور صورتحال جیسے ہے ایسا ہی چلتا رہے گا۔ بات لمبی ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے پنجاب جو ہے، کیا نون لیگ قومی سیاست کر رہی ہے؟ نون لیگ کی پارٹی انٹرسٹ پہ تھوڑا سا آپ ذرا روک کے دیکھیں نا، پھر آپ دیکھیں وہ کیا بنتے ہیں۔ یہی لوگ جو آج حکومت میں نون لیگ کے ہیں، آپ ماضی کے ان کے اسمبلی کے اندر ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے اختر مینگل سے سخت تقاریر کی ہے، انہوں نے ڈاکٹر مالک سے بھی سخت تقاریر کی ہے۔ آج بیٹھے ہوئے ہیں، قومی افق پر ہیں، پورے پاکستان، پوری ریاست کو وہ رول کر رہے ہیں، پالیسیاں وہ بنا رہے ہیں۔ تو معاملہ سختی نرمی کا نہیں ہوتا، معاملہ اپنے حق بات کرنے کی ہے۔ اس کو اگر آپ سختی یا نرمی کہیں وہ آپ کی مرضی ہے۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔